کراچی میں رات گئے ٹریفک حادثات میں 3 افراد جاں بحق 2 زخمی۔ قیوم آباد میں جام صادق پل کے قریب ٹریلر کی موٹر سائیکل کو ٹکر، 1 شخص جاں بحق 1 زخمی ہو گیا۔ ہب ریور روڈ پر موٹر سائیکل سلپ ہونے سے 2 افراد جاں بحق 1 زخمی ہو گیا۔ ریسکیو حکام کے مطابق جاں بحق افراد کی شناخت شہباز اور قائم کے نام سے ہوئی۔ 19 سالہ حسین زخمی اسپتال منتقل۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو باضابطہ چارج شیٹ کر دیا گیا۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے فیض حمید پر آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی، ریاست کے تحفظ اور مفاد کو نقصان پہنچانے اور سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے چارجز شامل ہیں۔ اختیارات اور سرکاری وسائل کے غلط استعمال اور افراد کو ناجائز نقصان پہنچانے پر بھی انہیں چارج کیا گیا۔ ملک میں انتشار اور بدامنی سے متعلق پرتشدد واقعات میں علیحدہ تفتیش کی جا رہی ہے۔ پرتشدد اور بدامنی کے متعدد واقعات میں 9 مئی سے جڑے واقعات بھی شامل تفتیش ہیں۔ ان پرتشدد واقعات میں مظلوم سیاسی عناصر کی ایما اور ملی بھگت بھی شامل تفتیش ہے۔ فیض حمید کو تمام قانونی حقوق فراہم کیے جا رہے ہیں۔ ابھی بہت کچھ ہونا ہے۔ اب صرف دعا یہ ہے کہ سزائے موت نہ ہو، عمر قید سزا ہو۔ آپ کس کے لیے کہہ رہے ہیں؟ فیض صاحب کے لیے، خان صاحب کے لیے کہ سزائے موت نہ ہو، عمر قید ہو جائے؟ دونوں کے لیے کہہ رہا ہوں، میں دونوں کے لیے کہہ رہا ہوں۔ دعا کریں سزائے موت نہ ہو، عمر قید ہو جائے۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف فیض حمید شواہد اور گواہیاں دے چکے۔ سینیٹر فیصل وابڈا کے پروگرام اعلان تار میں گفتگو سوال کے جواب میں بولے، میں فیض حمید اور بانی پی ٹی آئی دونوں کی بات کر رہا ہوں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ فوج اپنے فوجی کا ٹرائل کرے اور دوسرے کا نہ کرے۔ سپہ سالار نے اپنے ادارے کے تگڑے انسان کو بھی ٹرائل میں کھڑا کیا۔ ارشد شریف کا کیس بھی ابھی باقی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ اور بھی کئی لوگ اس میں آئیں گے۔ مراد سعید، حماد اظہر کیوں بھاگے ہوئے ہیں؟ گناہ گار کو چھوڑیں گے نہیں، بے گناہ کو چھیڑیں گے نہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کا 2 ٹوک پیغام، کہا ملک کے خلاف ناپاک سازش اور اسلام آباد پر چڑھائی کرنے والوں کو نہیں بخشیں گے۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے کہا بدقسمتی سے پھر ایک کال دینے کی کوشش کی گئی۔ سول نافرمانی سے بڑی ملک دشمنی کیا ہو سکتی ہے؟ معاشی استحکام سیاسی استحکام سے جڑا ہے۔ اللہ کا شکر ہے ترسیلات زر بڑھ رہی ہیں، مہنگائی میں کمی آئی ہے۔ ڈی چوک پر آرڈر ٹو کل شہباز شریف نے دیا۔ وزراء پختونخوا کے قتل کی کوشش کی ذمہ دار شہباز شریف ہیں، جواب دینا پڑے گا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا الزام، قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا گولی کیوں چلائی، غیر جانبدار جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ کمیشن 9 مئی 26 نومبر کے ثانی اور پختونوں کے خلاف ظلم کی تحقیقات کرے۔ پرامن سول نافرمانی تحریک ہمارا حق ہے، ہمارے لوگ رہا کریں، کسی سے بھی مذاکرات کو تیار ہیں۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں فیض حمید کا ٹرائل فوج کا اندرونی معاملہ ہے، پی ٹی آئی کا اسے دور دور تک کا تعلق نہیں۔ چیئرمین فرد جرم ابتدا ہے، اقتدام نہیں۔ مقدمہ چلے گا تو وہ دفاع کریں گے، ہو سکتا ہے سزا، ہو سکتا ہے بری ہو جائیں۔ جنرل فیض حمید اور عمران خان کا آگے اکٹھے ٹرائل ہو سکتا ہے مئی 9 کے سلسلے میں؟ It is a possibility. You cannot rule it out. It is a possibility and a very clear possibility. فیض حمید اور بانی پی ٹی آئی پر 9 مئی کا کیس ایک ساتھ چلے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی پروگرام خبر میں گفتگو، بولے واضح امکان ہے دونوں کا ٹرائل ایک ساتھ ہوگا۔ فیض حمید پی ٹی آئی حکومت کے تمام معاملات میں کھل کر ملوث ہے، کوئی بھی کام ان تینوں لوگوں یعنی بانی، باجوہ اور فیض حمید کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا تھا۔ جتنے لوگ بھی پی ٹی آئی دور میں قید ہوئے ان کی مرضی سے ہوئے۔ قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا ڈی چوک پر گنڈا پور نے گارڈز نے کارکنوں پر فائرنگ کی، دینے کا بہت اثر ہوتا ہے۔ ایوب خان نے بنگلہ دیش بنایا، آج ان کے رشتہ دار صوبائیت کا کارڈ کھیل رہے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما کارکنوں کو چھوڑ کر دم دما کر بھاگے۔ 26 نومبر کو پی ٹی آئی قیادت جن باتوں پر مان گئی تھی، کارکنوں کو پتہ چل جائے تو ڈی چوک سے زیادہ جوتے کھائیں گے۔ سپریم کورٹ نے اظہر خان کیس میں حساس اداروں سے سیاسی سیل ختم کرنے کی رپورٹ طلب کر لی۔
ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو وزارت دفاع کا جواب جمع کرانے کا حکم۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا اظہر خان کیس کے فیصلے کے بعد اداروں میں سیاسی سیل ختم کر دیے گئے تھے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے پوچھا اس کا مطلب ہے حساس اداروں میں سیاسی سیل تھے؟ سلمان اکرم راجہ نے کہا یہ تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ حساس اداروں میں سیاسی سیل تھے۔ سپریم کورٹ کا 9 مئی کے واقعات پر جوڈیشل کمیشن کے لیے بانی پی ٹی آئی کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کرنے کا حکم۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کا کیس سپریم کورٹ نے زیر حراست افراد کو عام جیلوں میں منتقل کرنے کی لطیف کھوسک کی سزا مسترد کر دی۔ توہین عدالت کیس میں بانی پی ٹی آئی کو نوٹس کیا تو انہیں یہاں پیش کرنا پڑے گا۔ اس حوالے سے ہدایات لے لیں۔ شام میں پھنسے 350 پاکستانی لبنان پہنچ گئے۔ 245 زائرین بھی شامل۔ لبنان میں پاکستانی سفارت خانے کے ڈی ایچ ایم نواب عادل نے لبنان پہنچنے پر پاکستانیوں کا استقبال کیا۔ پاکستانیوں کو لبنان سے پاکستان پہنچایا جائے گا۔ شام پر کنٹرول کے بعد مسلح حزب اختلاف کے کمانڈر ابو محمد جولانی نے محمد البشیر کو عبوری اتھارٹی کا سربراہ نامزد کر دیا۔ گزشتہ روز تحریر الشام کے آپریشنز کمانڈر احمد الشراح نے وزیراعظم محمد الجلالی سے ملاقات کی۔ شامی وزیراعظم نے اقتدار منتقل کرنے پر رضامندی کا اظہار کیا۔ دمشق میں حالات معمول پر آنے لگے۔ دن کے اوقات میں دمشق سے کرفیو اٹھانے کا اعلان۔ بینک بھی کھلنے کی منظوری۔ غزہ اور لبنان کے بعد اسرائیل نے شام کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ دمشق سمیت دیگر شہروں میں 250 سے زائد فضائی حملے، 10 افراد شہید ہوئے۔ وفاقی کابینہ نے مزید 8 آئی پی پیز کے ٹیرف پر نظر ثانی کی منظوری دے دی۔ آئی پی پیز میں جے ڈی ڈبلیو، چنیوٹ پاور، حمزہ شوگر، الموئس پاور پلانٹ شامل ہیں۔ وفاقی کابینہ کو بتایا گیا فیصلے سے خزانے کو 200 ارب روپے کی بچت ہوگی۔ دسمبر میں کراچی کے سوا ملک بھر کے بجلی صارفین کو ریلیف ملے گا۔ الیکٹرک کے صارفین سے جولائی کی فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں فی یونٹ 3 روپے 3 پیسے وصول کرے گی۔ رواں ماہ کے ای صارفین کو 1 ماہانہ اور 1 سہمائی ایڈجسٹمنٹ کا بوجھ برداشت کرنا ہوگا۔ باقی ملک کے صارفین کو دسمبر میں اکتوبر کی ایڈجسٹمنٹ کا 1 روپیہ 14 پیسے کا ریلیف ملے گا۔